یہ بہت پرانی بات ہے. اس وقت ہمارے کوئٹہ سے ایک جماعت افریقے کی طرف نکل گئی تھی، مجھے آج بھی وہ جماعت یاد ہے، اور اس میں اکثریت مختلف محکموں میں، کوئی چپڑاسی تھا، کوئی مالی تھا، اس قسم کے ساتھی تھے. اللہ نے منظوری دینی تھی، منظوری دینی. اچھا، وہ اتفاق سے میں شب جمعے میں موجود تھا، ایک ساتھی بیان کر رہا تھا اور پتہ چلا کسی محکمے میں یہ بیچارہ چپڑاسی کا کام کرتا ہے. کوئی تو بہت عالم دین نہیں تھا، وہ الٹا سیدھی اردو تھا اس کو، ماشاءاللہ بہت. بس وہ بیان تو مسجع مزین الفاظوں کا نام نہیں، بیان تو دل کا ایک درد ہوتا ہے، تو کسی کے سامنے رکھ دیا جائے. وہ ایک دل کا ایک درد تھا. اس نے وہ کارگزاری سنائی، آج بھی میں وہ کارگزاری نہیں بھولا. مختصر اس میں یہ تھا کہ افریقہ کے کسی جنگلات میں ہماری تشکیل ہوئی، تو صبح ہم اپنے اس مسجد سے نکلے، جنگل کی طرف جا رہے تھے. تو ایک جگہ ہم جب پہنچے، اشراق کا وقت تک کچھ دیر بیٹھ گئے، پھر چل پڑے. اچانک ہم نے اپنی طرف دو آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، بڑے نیک انسان نظر آ رہے تھے. جب قریب آ گئے تو ہم سے کہا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا اس طرح پاکستان سے آئے، کوئٹہ بلوچستان سے تعلق ہے، دعوت تبلیغ کے لیے. وہ تو ٹھیک ہے، جانا کہاں ہے؟ کہ یہ مسجد جو رخ دیا ہوئے، ہم اس رخ پہ جا رہے. کہ اللہ کے بندو، تم غلط رخ پہ جا رہے ہو، جو رخ پہ تم نے جانا ہے وہ یوں ہے، تم جا رہے ہو اس طرف. ہم نے کہا تو اس طرف بھی اگر کوئی مسجد ہو، لوگ ہو، ہم نے تو بات پہنچانی ہے. کہتے اللہ کے بندو، اس طرف سوائے شیر درندوں کی جنگل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تم تو ایک لقمہ اجل بننے کے لیے جا رہے ہو، آبادی اس طرف ہے. ہم نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہ بس ہمیں کوئی سمجھ نہیں. کہا کہ ساتھی ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ. کہا ہم سے کیا لینا دینا، ہم نے رخ صحیح کر دیا. کہا پھر بھی نام ہو ایک دعا میں. کہا ایک نے کہا مجھے حرکت سمجھ لو، دوسرے نے کہا مجھے برکت سمجھ لو. یہ ان کا نام بتایا. کہتے ہم نے یوں دیکھا، جب جانے لگے اچانک دیکھا وہ دونوں آدمی نظر نہیں آئے. اللہ جانے کہاں چلے گئے. خیر اس کے بتائے رخ پر ہم چلے گئے تو وہاں پہنچ گئے. کبھی کبھی جنگلات میں یہ واقعات ہم نے اپنے قابلین سے بھی سنا، جو ان واقعات سے گزرے، جو اللہ نے سامنے لائے. کون ہے واللہ عالم. کچھ اللہ کے قطب ابدال جنگلات میں ایسے چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ درست کراتے ہیں. اب یہ بھی انہیں اللہ پاک کے نیک بندوں میں کوئی ہو، ان کا راستہ صحیح کرایا، بہرحال صحیح راستے پر پہنچ گئے. تو کسی وقت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بات کی. ابھی بھی ہمارے بزرگان اسلاف جو کہ سلسلے نقشبندیہ کے ہیں، یا قادریہ سلسلے کے، یا سروردیہ سلسلے کے، یا چشتیہ سلسلے کے حضرات ہیں، ان کے ہاں اب بھی یہ بات موجود ہے کہ خضر علیہ السلام اگر زندہ ہے تو وہ عصر کی نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرتے ہیں. ایک بات ہے، ہو سکتا ہے ایک وقت تک کے لیے اللہ، ویسے تو کل من علیہ فان فیصلہ ہے اللہ کا، وہ اپنی جگہ. تو عصر سے مغرب تک وہ طواف بیت اللہ میں مصروف ہوتے ہیں ابھی بھی، اور مغرب کی نماز وہ بیت المقدس پہنچاتے ہیں اگر حیات.